ایکسپرٹ نہیں ہے، اگر وہ اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ ادارہ بھی ایکولی اس بات کا ذمہ دار ہوگا، اس نیگلیجنس کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، ڈاکٹر کی ذمہ داری کے حوالے سے تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ ڈاکٹر تو ہے لیکن کسی خاص فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں، مثلا سمپل MBBS کیا ہوا ہے لیکن کوئی سرجیکل کیس آیا اور اس نے وہ شروع کر دیا آپریشن، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میڈیکل نیگلیجنس تو اپنی جگہ لیکن یہ کرمنل نیگلیجنس بلکہ آفینس بھی ہو گیا، وہاں اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر لا آف ٹارٹس بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کہ نہ صرف ڈاکٹر ہے بلکہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ بھی ہے اور وہ اپنے اسی شعبے میں کوئی خدمت، کوئی سروسز دیتا ہے پیشنٹ کو، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا، نیگلیجنس کرتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو نقصان ہوتا ہے یا پیشنٹ ایکسپائر ہوتا ہے، تو اس صورت میں کرمنل پروسیڈنگز تو انیشیٹ نہیں ہو رہی لیکن نیگلیجنس کی بنا پر انڈر لا آف ٹارٹس اس کے خلاف کارروائی ضرور ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میڈیکل نیگلیجنس کا شعبہ ہے یہ آپ کو صرف گاؤں گوٹھ یا چھوٹے قصبوں میں یہ پرابلم نہیں نظر آئے گی، بلکہ بڑے شہر جہاں بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جن کا پورے پاکستان میں نام ہے، وہاں بھی میڈیکل نیگلیجنس کے کیسز آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کی زندہ جاوید مثال یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں پاکستان کے اور سندھ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز کے خلاف بھی اس وقت میڈیکل نیگلیجنس کے بے شمار کیسز چل رہے ہیں۔ میڈیکل نیگلیجنس کے معاملے میں اگر ہماری عوام ایکٹیو ہو جائے اور جہاں کہیں بھی میڈیکل نیگلیجنس کا کیس دیکھتے ہیں، اس انسٹیٹیوشن اور اس ڈاکٹر کے خلاف اگر کارروائی ہونے لگے تو ہمارے معاشرے میں بہت سدھار آ جائے اور میڈیکل کے معاملے میں سب انسٹیٹیوشنز اور تمام ڈاکٹرز الرٹ ہو جائیں، وہ پھر احتیاط کرنے لگیں۔ اویئرنیس کا پہلو بھی ہے کہ لوگوں کو جو قصبوں میں ہیں، چھوٹے گاؤں میں ہیں، ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ کوئی حل، کوئی ریمیڈی قانون ان کو دیتا ہے ڈاکٹر یا ہسپتال کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بھی اگر اس سوسائٹی کے کچھ افراد کو یہ پیغام مل گیا کہ اس طرح کے معاملات میں اس ڈاکٹر اور اس ادارے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہے، کیونکہ یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، جب آپ کو یا مجھے یہ خبر ہوگی کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اگر میں اشارہ توڑوں گا تو اس کا مجھے چالان بھی ہوگا، اسے پیسے بھی دینا پڑیں گے وغیرہ وغیرہ، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، مطلب تو میں محتاط رہوں گا۔ لیکن اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں کوئی بھی غلط کام کروں مجھے اس کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی شخص میرے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، تو شاید میں بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھوں۔ لہذا عوام کو اس بارے میں بہت زیادہ ایکٹیو، بہت متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہوئی ہے محترمہ شہانہ بنگش صاحبہ کی، تو میرے خیال میں جو ڈاکٹر حضرات ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وکیل بیٹھ کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ بیلنس ہو گیا ہے۔ میڈم شہانہ بنگش صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی شعبے میں اور وہ ہمارا کیس بگاڑ دیتا ہے، تو کیا ہم لا آف ٹارٹس کے تحت اس وکیل پہ بھی ہر جانے کا مقدمہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو شاید میں نے تھوڑا مشکل سوال نہیں کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک وکیل کا معاملہ ہے تو وکیل فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا، اور کسی بھی کیس میں ایک وکیل نہیں ہوتا۔ کیس میں جتنے فریقین ہیں اتنے ان کے وکلا صاحبان ہیں، وہ اپنا اپنا کیس کورٹ کے سامنے پلیڈ کرتے ہیں اور معزز عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگریوڈ پارٹی کو انصاف فراہم کریں۔ اس میں اتنا نقصان کا پہلو یوں نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ وکیل صاحب سے
کسی معاملے کو کسی کیس کو پلیڈ کرنے میں کسی لیول پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی کے بہت سارے چانسز ہیں. سب سے پہلی بات تو جج صاحب جن کے سامنے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, ہے بریک کا ٹائم. انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس سے کنیکٹڈ 2-3 اور بھی سوال ہیں, تو ہم واپس آ کے یہ سوال آپ سے لیتے ہیں. ناظرین وقت نہ دی شارٹ بریک, انہیں آپ کو اور انسائٹ آپ کا ان دلچسپ سوال میں جواب کا وقت.